السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھی تھی تختی نمبر ہفتم، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تختی نمبر ہشتم، مد و لین۔ تو پہلے دیکھتے ہیں آج کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کس کے قائم مقام مدہ ہوتی ہے، اس کی مقدار کتنی ہے۔ تو کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش حروف مدہ کے قائم مقام مدہ ہوتی ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ الف مدہ، واو مدہ، یاء مدہ۔ تو حروف مدہ کی مقدار جو ہے کم سے کم 1 الف کے برابر اور زیادہ سے زیادہ 2 الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ ہے حروف مدہ کے قائم مقام مدہ۔ تو جتنا ہم الف مدہ کو لمبا کرتے ہیں یا واو مدہ کو لمبا کرتے ہیں یا یاء مدہ کو لمبا کرتے ہیں، تو کھڑی زبر کو ہی اتنا لمبا کریں گے، کھڑی زیر کو ہی اتنا لمبا کریں گے اور الٹا پیش کو ہی اتنا لمبا کریں گے۔ تو کھڑی زبر ہوتی ہے الف مدہ کے قائم مقام مدہ، کھڑی زیر ہوتی ہے یاء مدہ کے قائم مقام مدہ اور الٹا پیش ہوتا ہے واو مدہ کے قائم مقام مدہ۔ تو جو ہمارے ہاتھ کی انگلی ہے نا، اس کو جب ہم بند کرتے ہیں اور کھولتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں نا جیسے با، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی انگلی بند کرنی ہے اور اس کو پھر کھولنا ہے۔ تو جتنا ٹائم میں ہماری انگلی بند ہوگی اور کھلے گی وہی اس کی مقدار ہے۔ جیسے واو کھڑی زبر وا، اب میں نے انگلی کھولی اور بند کی، واو کھڑی زبر وا، تو اتنی اس کے۔ اسی طرح جیسے واو کھڑی زیر وی، انگلی کھلی اور بند ہوئی، واو الٹا پیش وو، انگلی کھلی اور بند ہوئی۔ اتنا ٹائم اس کو ادا کرنے، اس کو لمبا کرنے، ٹھیک ہے۔ تو یہی اس کی مقدار ہے، یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں تختی نمبر ہشتم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر ہشتم میں ہے مدہ و لین، یعنی حروف مدہ بھی ہیں اس میں اور حروف لین بھی ہیں۔ با زبر الف با، با پیش واو بو، با یا زیر بی، بابو بی۔ اب اس کی جو وضاحت ہے، الف ساکن سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یاء ساکن سے پہلے زیر ہو تو یاء مدہ۔ اور اس کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ ہماری انگلی کھلے گی اور بند ہوگی، جیسے با بو بی، اور یہ اس کی ساؤنڈ ہے۔ تو جو پہلی تختی ہم لوگوں نے سیکھی اس میں ہم نے مخارج سیکھے اور بڑی تفصیل سے میں نے مخارج بتائے۔ اس میں پہلی تختی کی میں نے 2-3 ویڈیو بنائی اور اس میں میں نے 2-2 3-3 4-4 لفظ کر کے تو تھوڑے تھوڑے مخارج اس میں بتائے ہوئے ہیں۔ بہرحال جب بھی ہم لفظ ادا کرتے ہیں تو جہاں سے لفظ ادا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں مخارج۔ حروف کے نکلنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مخارج۔ تو وہاں پہ ہماری جب تک زبان لگے گی نہیں تو ہمارا لفظ کیسے ادا ہوگا صحیح؟ تو کوشش کرنی ہے کہ جس لفظ کا مخرج ہے وہیں سے ادا ہو۔ ابھی پڑھتے ہیں ہم تا زبر الف تا، تا پیش واو تو، تا زیر تی۔ اب تا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک ثناء علیہ کی جڑ سے لگے، تو وہاں سے تا دال تو ادا ہوتے ہیں، اور ان تینوں لفظوں کا ایک ہی مخرج ہے، کیا؟ زبان کی نوک اور ثناء علیہ کی جڑ۔ اب ثناء علیہ کون سے دانت ہیں؟ 2، یہ جو ہمارے سامنے والے 2 دانت ہیں نا، ان کو بولتے ہیں ثناء علیہ۔ تو جب ثناء علیہ کی جڑ سے لگتی ہے زبان کی نوک تو وہاں سے ہمارا ادا ہوتا ہے تا تو تی۔ تو یہ والی جو ہے آپ کی الفاظ کی ادائیگی ہو، ٹھیک ہے، کہ جہاں سے تا کا مخرج ہے وہیں سے آپ کی تا ادا ہو۔ سا زبر الف سا، سا پیش واو سو،
فا زیر یا فی، فا فو فی۔ اب سا کا مخرج کیا ہم نے پڑھا تھا؟ زبان کی نوک ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے سے لگے، تو وہاں سے سا، زال، ذو ادا ہوتے ہیں۔ تو سا جو ہے نرم حروف ہے، زال نرم حروف ہے، اور ذو نرم حروف ہے، لیکن ذو موٹا پڑا جاتا ہے اور سا اور زال باریک پڑے جاتے ہیں۔ تو مخرج کا خیال رکھتے ہوئے ان الفاظ کو ادا کرنا ہے، اور یہ ان لفظوں کی ساؤنڈ ہے فا، فو، سی، فا، فو، سی، ح زبر الف ح، ح پیش واو ہو، ح زیر یا ہی۔ ح جب پڑھتے ہیں نا تو ح میں ہمس ہے، ہمس کا مطلب ہوتا ہے سانس کا جاری رہنا، تو ح ادا کرتے وقت ہمارا سانس جاری رہتا ہے۔ ح وسط الحلق سے ادا ہوتا ہے، وسط الحلق عین ح، یہ اس کا مخرج ہے، یعنی گلے کے درمیان سے ح اور عین ادا ہوتے ہیں۔ ح، ہو، ہی، اور یہ اس کی ساؤنڈ ہے۔ تو جو پہلی تختی تھی اس میں مخارج جو ہے پڑھا چکی ہوں، تو پھر آپ لوگ اس کو پیچھے سے دیکھ لیجیے گا، سن لیجیے گا، یاد کر لیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ خا زبر الف خا، خا پیش واو خو، خا زیر یا خی، خا خو خی۔ را زبر الف را، را پیش واو رو، را زیر یا ری، را رو ری۔ ابھی یہ اس کو میں توڑ کے پڑھا رہی تھی، اور اگر توڑے بغیر پڑھیں گے تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے زا، زو، زی، پھر اس کی ساؤنڈ ہے زا، زو، زی، تو، تی، تو، تی، توڑ کے اس طرح پڑھتے ہیں۔ زو زبر الف زو، زو پیش واو زو، زو زیر یا زی، زو، زو، زی۔ اب یہاں پہ بھی مخرج پہ زبان لگاتے ہوئے پڑھنا ہے۔ فا زبر الف فا، فا پیش واو فو، فا زیر یا فی، فا فو فی۔ ہا زبر الف ہا، ہا پیش واو ہو، ہا زیر یا ہی، ہا ہو ہی۔ اچھا، جو ہماری ہا ادا ہوتی ہے نا وسط الحلق سے، اس میں ہم سے سانس جاری رہتا ہے، اور یہ جو ہماری دو چشمی ہاں ہے نا، اس میں نا تھوڑا ہیوی سا آواز آتی ہے، ہیوی سا ساؤنڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جہاں سے ہمارا حمزہ ادا ہوتا ہے نا، حمزہ ہا، یہ وہاں سے ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حمزہ ہا کہاں سے ہمارے ادا ہوتے ہیں؟ عکس الحلق سے، عکس الحلق حمزہ ہا، وسط الحلق عین ہا۔ تو یہ ہماری ادا ہوتی ہے عکس الحلق سے، اور اس کو پڑھتے وقت ہماری جو ساؤنڈ ہے وہ تھوڑی سی ہیوی ہو جاتی ہے، جیسے ہا زبر الف ہا، ہا پیش واو ہو، ہا زیر یا ہی، ہا ہو ہی۔ اور جو وسط الحلق سے ہا ادا ہوتی ہے وہ ہے ہا، ہا زبر الف ہا، ہا پیش واو ہو، ہا زیر یا ہی، ہا ہو ہی۔ تو فرق ہے نا اس میں۔ یا زبر الف یا پیش واو یو، یا زیر یا جی، یا یو جی۔ حمزہ زبر الف آ، حمزہ، واو پیش او، حمزہ، یا زیر ای، آ او ای۔ اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، حمزہ زبر الف آ اور حمزہ زبر الف آ ایسے پڑھ سکتے ہیں، حمزہ واو پیش او اور حمزہ الف پیش واو او، دونوں طریقوں سے یہ پڑھا جا سکتا ہے، دونوں طریقے سے درست ہے۔ جیم زبر الف جا، جیم پیش واو جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی۔ دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی۔ زال الف زبر زا، زال پیش واو زو، زل یا زیر زی،
ذا ذو ذی سین زبر الف سا سین پیش واو سو سین یا زیر سی سا سو سی شین واو پیش شو شین زیر یا شی شا شو شی سو زبر الف سو سواد پیش واو سو سو زیر یا سی سو سو سی. اب جو سواد ہے سواد حروف صفیریہ میں سے ہے, اس میں سیٹی ہے, یعنی اس کی تیز سیٹی ادا ہوتی ہے, تیز مثل سیٹی, ٹھیک ہے. اور یہ موٹا لفظ ہے اور حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے, جیسے خصہ ذیغتن کز, یہ حروف مستعلیہ کا مجموعہ ہے خصہ ذیغتن کز. تو حروف مستعلیہ میں بھی یہ پایا جاتا ہے, اس میں صفیریہ بھی ہے, تو اس سے جو ہے نا تیز سیٹی ادا ہوتا ہے, جیسے سو سو سی. دو زبر الف دو, دو پیش واو دو, دو زیر یا دوی, دو دو دی. عین زبر الف ع, عین پیش واو او, عین زیر یا ای, ا او ای. غین زبر الف غا, غین پیش واو غو, غین زیر یا غی, غا غوی. غین کی آواز کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. خصہ ذیغتن کز, یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ادا ہوتا ہے. سوری. قاف زبر الف قا, قاف پیش واو قو, قاف زیر یا قی, قا قو کی. اب یہ دو نقطوں والا جو قاف ہے یہ موٹا پڑھا جائے گا, جو کش والا قاف ہے یہ باریک پڑھا جائے گا. کیف زبر الف کی, کیف پیش واو کو, کیف زیر یا کی, کی کو کی. ان کا بھی نا مخرج ایک ہی ہے, ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے, لیکن جب قاف ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارا ذرا منہ بھر کے ادا ہوتا ہے, یہ موٹا, اس میں تخفیم پائی جاتی ہے قاف. اور کش والے جب قاف ہم ادا کرتے ہیں تو کیف, یہ باریک پڑھا جاتا ہے. لیکن جہاں سے ہمارا موٹا قاف ادا ہوتا ہے نا, وہیں سے منہ کی طرف ذرا ہٹ کے یہ والا ہمارا قاف باریک والا ادا ہوتا ہے. تو پیچھے والی جو ویڈیو ہیں ان میں آپ دیکھ لیجیے گا, سن لیجیے گا. لام زبر الف لا, لام پیش واو لو, لام زیر یا لی, لا لو لی. میم زبر الف ما, میم پیش واو مو, میم زیر یا می, ما مو می. نون زبر الف نا, نون پیش واو نو, نون زیر یا نی, نا نونی. واو زبر الف وا, واو واو پیش واو وو, واو زیر یا وی, وا وو وی. اب جب ہم واو ادا کرتے ہیں تو اس میں نا ہمارے ہونٹ گول ہوتے ہیں, ہمارے ہونٹوں کے گولائی نہ تمام ملنے سے, دونوں ہونٹوں کے گولائی سے ادا ہوتے ہیں, یعنی دونوں ہونٹوں کی گولائی کیا نہ تمام ملنے سے ہمارے دونوں ہونٹ جب ملتے ہیں نا, جب گول ہوتے ہیں نا, تو وہاں سے ہمارا واو ادا ہوتا ہے. اب یہاں تک تو تھے حروف مدہ, اس کی مقدار میں نے بتا دی ہے. ایک الف کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 2 الف کے برابر اس کو لمبا کرتے ہیں. تو حروف مدہ جو ہے ان کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے, سوری لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. لیکن جو حروف لین ہے نا, ان کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے, یہ نرم حروف ہیں, ٹھیک ہے. تو اب جو حروف مدہ تھے اس میں تھا واو ساکن سے پہلے پیش, یائے ساکن سے پہلے زیر, الف ساکن سے پہلے زبر. لیکن اب جو حروف لین ہے نا, تو ان کا کیا ہے, واو ساکن سے پہلے زبر اور یائے ساکن سے پہلے زبر. تو حروف مدہ 3 تھے, حروف لین کتنے ہیں, 2. کون کون سے, واو لین, یائے لین. تو واو لین سے جب پہلے زبر ہوگی نا, یہ اس کی پہچان ہے, تو واو لین آگا. یائے لین سے پہلے جب زبر ہوگی تو یہ اس کی پہچان ہے, یہ ہوگا یائے لین. اور یہ نرمی سے ادا ہوں گے, ان کو نہ ہم کھینچیں گے نہ ان کو ہم جھٹکا دیں گے, نرم پڑھیں گے, ٹھیک ہے, نرمی سے. جیسے تا زبر واو تو,
تا زبر یا تی تو تی سا زبر واو سو سا زبر یا سی تو سی دال زبر واو دو دال زبر یا دی دو دی زال زبر واو زو زال زبر یا زی زو زی را زبر واو رو را زبر یا ری رو ری زا زبر واو زو زا زبر یا زی زو زی سین زبر واو سو سین زبر یا سی سو سی شین زبر واو شو شین زبر یا شی شو شی سوا زبر واو سو سوا زبر یا سوی سو سوی دوا زبر واو دو دوا زبر یا دوی دو دئی طوا زبر واو تو طوا زبر یا طوی تو طی ضوا زبر واو زو ضوا زبر یا زوی زو زوی لام زبر واو لو لام زبر یا لئی لو لئی نون زبر واو نو نون زبر یا نئی نو نئی حمزہ زبر واو او حمزہ زبر یا ای او ای با زبر واو بو با زبر یا بئی بو بئی اچھا یہ جو میں پڑھ رہی ہوں نا بو بئی یہ ان الفاظ کی ساؤنڈ ہے تو ساؤنڈ کو بھی ساتھ میں پڑھتے ہیں جیم زبر واو جو جیم زبر یا جئی جو جئی ہا زبر واو ہو ہا زبر یا ہی ہو ہی خا زبر واو خو خا زبر یا خی خو خی عین زبر واو او عین زبر یا ای او ای غین زبر واو غو غین زبر یا غی غو غی فا زبر واو فو فا زبر یا فی فو فی قاف زبر واو قو قاف زبر یا قی قو قی کیف زبر واو کو کیف زبر یا قی قو قی میم زبر واو مو میم زبر یا مئی مو مئی واو زبر واو وو واو زبر یا وئی وو وئی ہا زبر واو ہو ہا زبر یا ہئی ہو ہئی یا زبر واو یو یا زبر یا یئی یو یئی امید کرتی ہوں آج بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم ایک سسٹر نے بولا کہ آپ نے ان کی جو ہے مقدار وہ نہیں بتائی تو یہ کوئی تجوید کا طریقہ نہیں ہے تو لاسٹ ٹائم میں نے مقدار اس لیے نہیں بتائی تھی پیاری سسٹر کہ میں قرآن میں نا بتا چکی ہوں جو قرآن کی ویڈیو بناتی ہوں نا ان میں بتا چکی ہوں پہلے پارے سے جب اسٹارٹ کیا تھا تو تیسرے پارے تک میں نے بار بار یہ چیز بتائی ہے کہ الف مدہ واو مدہ یا مدہ پھر کڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام مدہ ہوتی ہے تو کڑی زیر الف مدہ کے یا مدہ کے قائم مقام مدہ ہوتی ہے الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام مدہ ہوتی ہے تو اس لیے میں نے یہ چیز دوبارہ سے رپیٹ نہیں کی تھی کیونکہ پھر ویڈیو جو ہے بہت زیادہ لینتھی ہو جاتی ہے تو بہرحال جزاک اللہ خیرہ.